أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الرحمن الرحيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک فقرہ ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان کیا جا رہا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی گفتگو اتنی زیادہ دقیق ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دنیا کا خطیب نہیں ہے کہ جہاں الفاظ زیادہ ہوں، معانی کم ہوں، بلکہ یہ خانوادہ محمد اور آل محمد ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ لہٰذا جب کبھی ہمارے سامنے کسی معصوم کی حدیث آئے تو ہم کو اس پر بھی اسی طریقے سے غور کرنا چاہیے کہ جیسے قرآن مجید پر غور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو ہم پلے قرآن مجید ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ جو خود قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید اور آل محمد، اگر اس کو دقت سے دیکھا جائے، میں ایک خطابی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، علمی جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو قرآن اور آل محمد دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور آل محمد ایک چیز ہے، بلکہ ایک چیز کے دو وجود ہیں۔ اگر سیرت محمد اور آل محمد کو لکھ دیا جائے تو قرآن مجید ہے، اور اگر قرآن مجید کو جسم دے دیا جائے تو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لہٰذا جس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے اور امت مسلمہ کا برتاؤ ہے، اسی طریقے سے محمد اور آل محمد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ کہیں پر کوئی حدیث ہمیں نظر آئے، کسی بھی معصوم کی ہو، ہمیں یوں ہی سرسری طور سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ ٹھہریں، غور کریں، سوچیں کیا کہا انہوں نے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کسی اہل سے دریافت کریں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کائنات میں صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے آئے تھے، ورنہ وہ عالم انوار کے رہنے والے، کہ جہاں ملائکہ کی بھی رسائی نہ ہو ایسے مقام پر بسنے والے، کہ جہاں انبیاء بھی ملاقات کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہوں، ایسے انوار قدسیہ کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجا ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے۔ تو بالآخر یہ افراد جو کائنات میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ کون سوچے گا؟ کوئی دشمن سوچے گا ان کا، یا ہم اور آپ سوچیں گے؟ انہوں نے کائنات میں کیا کیا، کیا کہا، زندگی کیسے گزاری، کیا طریقہ تھا ان کی زندگی کا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جو ابھی لاجواب ہیں، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، جن کا جواب ابھی دیا نہیں گیا ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ مولا کائنات کی زندگی کیا تھی، جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک دو واقعات، بس
وہ علی ابن ابی طالب جس کے چشم زدن پر کائنات تہو بالا ہو جائے، اس کی زندگی بس. آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کی زندگی کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی ایسا بندہ کائنات میں، کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسا جن جو علی ابن ابی طالب کی زندگی کی قیمت بتا دے؟ خط غلامی لکھوں گا بتا دے تو گمان کر لے علی کی زندگی کی قیمت کا. کون تھا یہ انسان؟ میں صرف حدیث تک پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مولائے کائنات کی زندگی جو ظاہراً اس دنیا میں گزری کتنی تھی؟ آپ کہیں گے 63 برس مولا نے زندگی گزاری. یہ 63 سال علی ابن ابی طالب دنوں رات اس دنیا میں رہے نا. کیا قیمت ہے اس کی؟ ایک انسان ہے مثلا کسی بینک کا مینیجر ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ معلوم ہے مہینے میں اتنا لیتا ہے. ایک انسان ہے جو کھیت کا کوئی کاشتکار ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہ سال میں اتنا کماتا ہے. درست. علی ابن ابی طالب کی قیمت کتنی؟ ایسا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے نہیں معلوم مولا کائنات کی زندگی کی عظمت کتنی. لفظ قیمت غلط ہے. مولا کائنات کی زندگی کی عظمت کا حال کیا ہے کون بیان کر سکتا ہے؟ پیغمبر بتائیں گے. جو کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا شریعت میں جواب نہ دیا گیا ہو. ہمارے پاس آنکھیں نہ ہو دیکھنے کے لیے دوسری چیز ہے، لیکن پیغمبر نے اس 23 سالہ زندگی میں، جو 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، قیامت تک اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. ہم دیکھ نہیں پاتے، یہ الگ موضوع ہے. کیا قیمت ہے؟ قیمت یعنی کوئی پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عظمت کے اعتبار سے، ارزش کے اعتبار سے. کہاں ہے علی ابن ابی طالب کا مقام؟ کہ تمہیں کیا پتا کہاں ہے؟ ہم بتاتے ہیں. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی ابن ابی طالب کا ایک وار جو خندق میں ہو رہا ہے، قیامت تک دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر. اگر اسی حدیث پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہوگا. میں صرف ترجمے کی حد سے گزرنا چاہتا ہوں. کتنا بہتر یہ نہیں بتایا. یہ 5ویں کلاس کا بچہ ہے، آپ کہیں فلاں انسان اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. خوب کس کلاس میں ہے وہ؟ ہائی اسکول میں ہے، انٹر میں ہے، BA میں، کس میں ہے؟ ایسے چھوڑو، اس سے زیادہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت جو خندق کے دن چلی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جنوں انس کی عبادت دونوں جہاں کی مل کر کے بھی یہ ضربت اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے پتہ نہیں. ضربت کے معنی کیا ہے؟ وار. ایک وار. یہ اس میں کافی وقت لگا ہے. مولائے کائنات کی سرعت ضربت کا عالم یہ تھا کہ سامنے والا کٹ جاتا تھا، احساس نہیں ہوتا تھا کب کٹ گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہوا کیا. اس سرعت سے ضربت آ رہی. چشم زدن بھی صحیح تمثیل نہ ہو اس کے لیے. کیا کہا مولا کا پیغمبر نے؟ ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے. خوب، یہاں تک بات واضح ہوئی. اس ضربت کا وقت کتنا تھا؟ لمحہ. ایسے ہی تو ہے، ایک لمحہ مشکل سے، ایک پلک جھپکنا. پلک جھپکنے میں وار ہو گیا. اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہ دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر. بات یہ ہے، یہاں پر میں اس کے بیان کے موقع پر نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر کو ضربت کا مقابلہ ضربت سے کرنا چاہیے تھا. کہنا چاہیے تھا کہ علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے. مقابلہ ایسے ہی تو ہوتا ہے. ایک ضربت دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے، لیکن پیغمبر کہتے دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے. یعنی ضربت کا مقابلہ عبادت سے. جبکہ میدان جنگ میں غازی کی کیفیت دوسری ہے.
مصلی پر آ کر کے محراب میں عبادت میں اس انسان کی کیفیت دوسری ہے. بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہوتا ہے انسان جب میدان جہاد میں ہو اور جب میدان عبادت میں آئے. جب جاتا ہے دشمن کے سامنے تو سینہ اٹھائے ہوئے, نظریں ملائے ہوئے, لیکن جب مصلی پر آتا ہے تو گردن جھکائے ہوئے, نظریں جھکی ہوئی. لیکن علی ابن ابی طالب کی کیفیت یہ ہے کہ میدان ضربت میں جا کر کے علی ابن ابی طالب کو دیکھو. اگر علی نے یہ تلوار کا وار قوت بازو کی بنیاد پر کیا ہوتا, توجہ عزیزو, اگر علی نے تلوار کا وار قوت بازو کی بنیاد پر کیا ہوتا تو ضربت سمجھ کے مارا ہوتا, وار سمجھ کے چلایا ہوتا تو ہم ضربتوں سے مقایسہ کرتے. یہ تو ایسا بندہ ہے جو محراب عبادت میں نہیں میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہے کہ اس کا ایک وار دونوں جہاں کی عبادتیں نہیں سنبھال سکتی, اس کے مصلی کی کیفیت کیا ہوگی؟ مصلی اور اس کی عبادت تو تم چھوڑو, اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کے ضربت کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہاں مل کے نہ برداشت کر سکے. اب دنیا سوچے وہ علی جس کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہو, اس کی زندگی کے 63 برس کی کیفیت کیا. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند بر محمد اور آل. اس مولا کائنات کی کیفیت کیا ہوگی؟ اوس علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کے 63 سال اس دنیا میں گزارے. کیوں؟ ہمارے اور آپ کے لیے. یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ چونکہ وقت نہیں ہے, میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا, ورنہ سب پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری انسانوں کے لیے بس, چونکہ کائنات کا خلاصہ انسان ہے, اس کے لیے ان کے لیے آئے تھے. یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب جن افراد نے اس کائنات میں زندگی گزاری ہمارے لیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کم از کم دیکھیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کیا, ہمارے لیے آئے تھے. ایک جملہ اور یہاں پہ جلدی سے کہوں, ایسا نہیں ہے. اچھا ایک سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجئے. اگر کوئی بچہ یہ کہہ دے آپ سے مولا کائنات کی شہادت کب ہوئی؟ 40 ہجری میں. دنیا سے گئے 40 ظاہراً, ورنہ باطناً تو نہ وہ آتے ہیں نہ وہ جاتے ہیں. جس کے صدقے میں کائنات ہو, جو مالک کل کائنات ہو, اس کا آنا کیسا, اس کا جانا کیسا. 47 میں گئے. آج کون سا دور سال ہے یہ؟ 1440. علی ابن ابی طالب کی شہادت کی 14 سینچری پوری ہو گئی اس سال, ہوں گی ماہ مبارک رمضان میں. اس کے لیے ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. الگ سی بات کہہ رہا ہوں, یہ مولا کائنات کی شہادت کا 1400 سال ہے, 14 صدیاں پوری ہو رہی ہیں. اس سال ماہ مبارک رمضان میں خاص اہتمام ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو محسوس ہو کہ ہوا کیا. 1400 سال پورے ہو رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی شہادت کے. مولا نے جو بھی فرمایا ہے شہادت کے پہلے ہی تو فرمایا ہے, پہلے یعنی 1400 برس پہلے کہا ہے. جو بھی کہا ہے وہ نہج البلاغہ ہو یا غیر نہج البلاغہ, بحث نہیں ہے. آج ہم اسے کیوں پڑھیں؟ سوال ہے. اگر کوئی بچہ, کوئی کالج میں جانے والا, یونیورسٹی میں جانے والا, کوئی غیر انسان دشمن سے ہی پوچھ بیٹھے آج کیوں پڑھیں؟ بھئی مولا نے جو بھی کہا ہے 1400 برس پہلے کہا ہے. اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے, اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے, اس وقت کے اعتبار سے کہا. آج کیوں پڑھیں اسے؟ آج کیا ضرورت ہے اس کی؟ آج زمانہ کہاں چلا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آج دور کتنا آگے بڑھ گیا معلوم ہے؟ اسے آج کیوں پڑھیں ہم جو انہوں نے کہا ہے؟ بھئی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ جو آپ مولا کائنات کو امام مانتے ہیں. ایک انسان جو علی ابن ابی طالب کو امام نہیں مانتا سوال کر رہا ہے کیوں پڑھیں ہم علی ابن ابی طالب کی گفتگو آج؟
انہوں نے جو بھی کہا ہے ہماری سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت کہا ہے، آج تو نہیں۔ آج کیوں پڑھیں؟ جواب کیا ہے؟ تم کافر ہو، تم منافق ہو، یہ جواب ہے اس کا۔ تم دشمن ہو، یہ جواب ہے اس کا۔ وہ اس جواب سے قانے ہو جائے گا، دنیا قانے ہو جائے گی اس بات سے۔ جی آ گئی نا بات؟ جلدی سے چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات محسوس ہو جائے۔ ہم لوگ جب ایران گئے تھے، مولانا یہاں تشریف فرما ہے، تو اس وقت وہاں سے خط لکھتے تھے اپنے گھر وطن، اور یہ معلوم تھا کہ 15 دن میں یہ خط پہنچے گا۔ اگر گھر والوں نے فوراً جواب لکھ دیا 15 دن میں آئے گا۔ 1 مہینے تک بالکل سکون سے رہتے تھے، نو ٹینشن، بالکل آرام سے۔ 1 مہینے بعد فکر ہوتی تھی کہ جواب کیوں نہیں آیا۔ کب؟ 25 سال پہلے مثلا۔ آج کیا حال ہے؟ آج سلام کا جواب کتنے دن میں آتا ہے؟ خط دن۔ زمانہ تو وہی زمانہ ہے، خط دن چھوڑیے، پھر کتنے گھنٹے بعد آتا ہے؟ گھنٹے۔ آپ جسے مسکرا رہے گھنٹے، گھنٹے بھی چھوڑیے، اچھا کتنے منٹ کے بعد آتا ہے؟ کہ منٹ کی بات کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اگر فوراً ڈبل کلک ہو کے بلو نہ ہو جائے تو انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ نیٹ کٹ گیا کیا۔ 25 سال میں زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت جواب ایک سلام علیکم کا جواب ہندوستان سے ایران 1 مہینے میں پہنچتا تھا۔ آج سلام علیکم کا جواب لمحے میں جا رہا ہے۔ 25 سال پہلے کا زمانہ آج کے زمانے سے قابل قیاس ہے؟ نہیں ہے۔ آج کسی بچے سے کہیے آؤ میں تمہیں پوسٹ کارڈ لکھنا پڑھاؤں، تمہیں طریقہ بتاؤں کہ پوسٹ کارڈ کیسے لکھا جاتا ہے، کہ چلیے بلا جی کہاں چلے آئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں انتردیشی کیسے لکھتے ہیں۔ عجیب آدمی، آپ کیا فائدہ ہے اس کو بیان کرنا؟ ارے اچھی چیز ہے، ایک انسان نے اس پر ہمیں پڑھایا تھا، کیا پڑھایا ہوگا آپ کو؟ آج کی بات کیجیے آپ 2018 میں، آج اس کی ضرورت کیا؟ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ ہم کو پوسٹ کارڈ لکھنا بتا رہے ہیں۔ یعنی 25 سال پہلے جو چیز موجود تھی، ہمارا جوان آج اسے پڑھنا نہیں چاہ رہا، اور آپ دنیا سے کہہ رہے ہیں 1400 برس پہلے علی ابن ابی طالب نے یہ کہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آپ دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ آؤ تمہیں پتا ہے علی بن ابی طالب نے کیا کیا، کہ کیا ہوگا، کیا کہنا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی کیا تھا سب ٹھیک تھا، آج کیوں پڑھ رہے ہیں ان کو آخر وجہ؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کہیں انہوں نے جو تھوڑا بہت کچھ پڑھنا چاہتے بھی تھے وہ بھی غائب کر دیا آپ نے، تو یہ عجیب مصیبت۔ جی لیکن جواب ہونا چاہیے، جواب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے ہم سے کہ اس وقت کی گفتگو مولا علی نے یہ جنگ لڑی تھی، کہ ٹھیک ہے علی ابن ابی طالب تلوار سے لڑ رہے تھے، آج میزائل چل رہی ہیں، آپ بلا وجہ کے لیے وہیں لگے ہوئے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ تلوار کی جنگ کو آج آپ میزائل کے طور میں سمجھا رہے ہیں، کیا جواب ہے؟ جی یاد رکھیے، ہم اس مذہب کو تسلیم ہی نہیں کرتے جو وقت کی رفتار سے آگے نہ چل رہا ہو۔ وقت کی رفتار سے آگے نہ جا رہا ہو تو کیسے جا رہا ہے؟ کچھ ہونا چاہیے نا۔ اس پر خود موضوع نہیں ہے، بیچ بات آگے لذرز کر رہا ہوں، بس اس جگہ چھوڑ رہا ہوں بات کو، انشاءاللہ پھر کبھی قرض رہا کہ کیسے۔ لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، یا جو جواب قرآن مجید کے لیے دیا جائے گا آج، وہی جواب ان کے لیے موجود ہے۔ میں دونوں کو ملا کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کب مکمل ہوا؟ سن 11 ہجری میں، آج کیا ہے 1440۔ آج ہم کیوں پڑھیں قرآن مجید کو؟ ائمہ طاہرین کی گفتگو کا آخری وقت کون ہے؟ 260، امام عسکری کی شہادت 260 ہجری میں، آج کیوں پڑھیں ہم 1200 برس کے بعد؟ آج 1440 ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب دونوں کا ایک ہی جواب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا عزیزو توجہ کیجئے۔
مثلا مولا کائنات کا زمانہ پیغمبر کے زمانے کے بعد کا جوڑیے 30 سال، سن 11 میں پیغمبر دنیا سے گئے، سن 40 میں علی ابن ابی طالب دنیا سے گئے، امام حسن کا دور 10 سال، سن 40 سے سن 50، امام حسین کا دور 10 سال، 50 سے سن 61، امام سجاد کا دور 35 سال، سن 61 سے 95 ہجری تک، اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہر امام ایک مخصوص زمانے میں زندگی گزاری ہے اس نے، اور یہ ادب آل محمد تھا کہ جب تک بڑا موجود ہو یہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ یہ ادب آل محمد ہے۔ امام حسن کے دور میں امام حسین کی گفتگو آپ کو کم نظر آئے گی، مولا کائنات کے زمانے میں امام حسن کی گفتگو کم نظر آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ میرا باپ موجود ہے، چونکہ وقت کا امام موجود ہے، قد عالم نہیں کرتے، سامنے نہیں آتے، یہ ادب آل محمد ہے۔ لہذا ہر دور، ہر امام کا دور، اب یہ خیر عشرے کی گفتگو ہے، ہر امام کا دور نہیں، لیکن میں اتنا صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین 10 سال دنیا میں رہے امامت کے دور میں، امام حسن 10 سال، امام حسین 10 سال، مولا کائنات 30 سال امامت کے زمانے میں دنیا میں رہے۔ انہوں نے 10 سال میں تو گفتگو کی، 10 سال میں تو جیے، 10 سال میں تو بولے، جملوں پر غور کیجئے گا، 10 سال میں گفتگو کی، لیکن 10 سال کے لیے گفتگو نہیں کی۔ اگر بات واضح ہو جائے، 10 سال میں گفتگو کی، لیکن 10 سال کے لیے گفتگو نہیں کی، بلکہ گفتگو کب تک کے لیے کی؟ گفتگو اس وقت تک کے لیے کی جب تک کے لیے قرآن موجود ہے۔ قرآن بھی 23 سال میں آیا، لیکن 23 سال کے لیے نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد اور آل محمد۔ 23 سال میں تو آیا، 23 سال کے لیے نہیں آیا۔ ائمہ طاہرین دنیا میں 260 سال کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں تو جیے، لیکن اس دور کے لیے نہیں جیے، بلکہ ان کا کلام رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور بس میں یہاں پر صرف ایک مثال دے کر کے اس مقدمے کو ختم کروں۔ عزیزو، ہمارے ایک دوست ہیں نثار حمدانی، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، مل جائیں گے آپ کو۔ انہوں نے ابھی 10 سال پہلے امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر، امام کاظم کی ایک حدیث جس میں آپ نے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ توجہ کیجئے، امام کاظم کی ایک حدیث، جہاں ڈھنگ سے لوگ نام بھی نہیں جانتے جن کا، امام کاظم کی ایک حدیث پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ سرزمین پاکستان پر، اور ان کی اس پی ایچ ڈی کو یورپ اور امریکہ نے قبول کیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یورپ امریکہ کون؟ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جانور سمجھتے ہیں، اور اگر جانور بھی سمجھ لے تو ہم ترقی یافتہ ہیں۔ وہ اپنے جانوروں کی وہ حیثیت دیتے ہیں جو یہاں کے انسانوں کی نہیں دیتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہ بات، یہ موضوع ابھی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، پہلی دنیا، اور ہمیں تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، تیسری دنیا، جو سمجھتے ہیں کہ علم صرف ان کے یہاں پایا جاتا ہے، باقی سارے جاہل ہیں، انہوں نے امام کاظم کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کرنے والے کی پی ایچ ڈی کو قبول کیا۔ توجہ کیجئے، یورپ کی یونیورسٹیز اور امریکہ کی یونیورسٹیز، مختلف یونیورسٹیز نے انہیں قبول کیا، ان کی پی ایچ ڈی کو، ان کی اس تھیسس کو، ان کے ایک ڈاکٹریٹ کو قبول کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا، بلکہ کہا کہ آپ آئیے ہمارے یہاں پڑھائیے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، کہا آئیے اور ہمارے یہاں آ کے پڑھائیے۔ آج کا ترقی یافتہ دور، آج کی ترقی یافتہ یونیورسٹی، آج کے ترقی یافتہ لوگ امام کاظم کی حدیث پر ڈاکٹریٹ کرنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے پڑھاؤ۔ جو نیشنلزم جن کے ہاں اتنا پایا جائے کہ اپنے علاوہ کسی کو قبول نہ کرتے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آ کے پڑھائیے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ کلام امام کاظم کا معجزہ ہے۔
یہ کلام امام کاظم کا معجزہ ہے کہ دیکھو تم ترقی یافتہ زمانے میں بھی اگر ہمارے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے دنیا تمہاری شاگردی کرے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات. کہ اگر تم ہمارے قول کو ہماری بات کو ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو دنیا تمہاری شاگردی کرے گی. امام کاظم کی کتنی حدیثیں, امام صادق کی کتنی حدیثیں, اتنا دے دیا. اللہ اکبر, کیسے عرض کروں آپ کے سامنے عزیزو کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اتنا دے دیا اماموں نے کہ کہا کہ اگر کوئی فقیہ اپنی مرضی سے فتویٰ دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. کب تک؟ قیامت تک. اگر کوئی فقیہ اپنی رائے سے فتویٰ دے دے تو ٹھکانہ جہنم ہے. پھر کیسے دے گا؟ کہا ہم نے دے دیا, ہم نے اتنا بتا دیا. اللہ, ہم نے اتنا بتا دیا کہ اب دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تمہیں نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت. ہم نے تمہیں اتنا دے دیا کہ تمہیں دائیں بائیں بغلے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہمارا کوئی فقیہ ہو, دنیا کا کوئی مسئلہ ہو, فضا کا مسئلہ ہو, سمندر کے اندر کا مسئلہ ہو, کہیں کی گفتگو ہو, اس فقیہ کے سامنے سوال جاتا ہے, وہ کچھ دیر کے لیے 2-4 کتابیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جواب یہ ہے. آج ترقی یافتہ دور میں اس زمانے کی حدیثوں سے جواب. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے تم کتنے ہی آگے بڑھ جاؤ امام کا کلام ترقیوں کی امامت کرتا نظر آ. معمولی مسئلہ نہیں ہے امام کا کلام. حدیث اور حدیث پر گفتگو شوخی نہیں ہے. یہ خزانہ صرف ہمارے اور آپ کے پاس ہے, دنیا خالی ہے اس خزانے سے. اور اب یہ موضوع نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ائمہ نے معلوم ہے کیا کیا؟ مولا کائنات سے امام عسکری تک کتنا دور گزرا پتہ ہے؟ 250 سال, 2.5 صدی. علی بن ابی طالب پیغمبر کی شہادت سن 11 ہجری, امام عسکری کی شہادت 260, 250 سال گزرے. اس 250 سال میں کیا کیا اماموں نے معلوم؟ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, باقی تفصیل کبھی اور, چونکہ آنے والا ہے زمانہ, بات آگے ہی لہذا جلدی سے عرض کروں. اس 250 سال میں ائمہ نے کچھ نہیں کیا, صرف پیغمبر کی سیرت کو بیان کر دیا. بس توجہ میرے جو آ رہا ہے نا ماہ ربیع الاول, پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا. پیغمبر نے جو کچھ 23 سال میں بند لفظوں میں کہا اس کو ائمہ نے 250 سال میں کھول دیا. گوشہائے زندگی جو پیغمبر کے تشنئے تفسیر تھے ان کو ائمہ طاہرین نے واضح کر دیا. صلح پیغمبر کے معنی کیا ہیں امام حسن سمجھائیں گے, جنگ پیغمبر کے معنی کیا ہے امام حسین سمجھائیں گے, علم پیغمبر کا مطلب کیا ہے باقر و صادق سمجھائیں گے. اگر سیرت پیغمبر کو سمجھنا ہے تو ان 250 سال کو پڑھنا پڑے گا, اور اگر ان 250 سال کو نہیں پڑھا تو نتیجہ صرف یہی ہوگا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر ان 250 سال کو پڑھے بغیر پیغمبر کی سیرت پر گفتگو کرنا شروع کی تو نتیجہ صرف یہی ہوگا کہ جلسہ ہوگا سیرت النبی کا, بیان ہوگا سورت النبی کا. کہیں ابرو کا تذکرہ, کہیں ریش مبارک کا تذکرہ, کہیں زلفوں کا تذکرہ. کیا ہے یہ؟ چونکہ سیرت پیغمبر تب سمجھ میں آئے گی جب 250 سال کو پڑھا جائے. اسی لیے لکھنے والے نے لکھا 250 سالہ انسان
ایک مرتبط زندگی مولائے کائنات سے حضرت حجت تک، یہ ہمارا امتیاز ہے، بالآخر یہ آپ کا امتیاز ہے۔ فخر کرنا چاہیے اپنے رہنما پر ہمیں، اور پڑھنا چاہیے اپنے رہنما کو۔ ظلم ہے اگر ہم ائمہ طاہرین کی زندگی کو نہ پڑھیں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ واللہ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ظلم ہے اگر ہم ائمہ طاہرین کی سیرت کو نہ پڑھیں۔ وہ ایک زمانے کے لیے نہیں جیے تھے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے جیے تھے۔ آؤ عشرے ہونا چاہیے، خطیب سے کہا جائے ائمہ طاہرین کی سیرت کو پڑھیے ہمارے سامنے تاکہ ہم کو پتہ چلے، موضوع دینا چاہیے۔ پڑھیے امام صادق علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، بیان کیجئے امام کاظم علیہ السلام کا مقصد حیات کیا تھا، بیان کیجئے امام رضا علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، کون بیان کرے گا؟ نہیں، ہمیں نہ ہم یہاں سے مخلص ہیں نہ آپ وہاں سے مخلص ہیں، بارز معذرت۔ وہی بقول خمار کے کہ نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے۔ ایک عجیب عجیب کشمکش ہے، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہے کائنات میں۔ بانی مجلس چاہتا ہے ہمارا پروگرام یوں ہو جائے، جو چاہیے پڑھیے۔ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے کامیاب اتر جائیں، دین جہنم میں گیا، بحث نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجمع چاہتا ہے کچھ دیر بیٹھ کر کے ہمارے ہاتھ اٹھتے رہے، باقی کیا کرنا، کیا ہوا؟ یقین کرو عزیزو، ایک خطیب کو جب خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ شوخی نہیں ہے یہاں آ کر کے بیٹھنا، مجھ جیسے انسان کو حق نہیں ہے اس جگہ بیٹھ کے گفتگو کرے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا میں بس ختم کر چکا، میں اس حدیث کو ترجمہ کروں گا جسے پڑھنا چاہتا تھا۔ اب یہ بتائیے، فرض کیجئے میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے، میری مجلس میں 10 لوگ بیٹھے تھے، کیا ہوا اس کا کیلکولیشن، اس کا حساب کیا ہوا؟ خدا کے نزدیک 10 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں قوم کے۔ بانی مجلس نے عشرہ کیا، کسی خطیب کو بلایا پڑھنے کے لیے، 10 لوگ مجلس میں آتے تھے، روز 1 گھنٹہ پڑھتا تھا، کیا ہے اس کا حشر؟ خدا کے سامنے یہ بانی مجلس قوم کے 1000 گھنٹوں کا ذمہ دار ہے، نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ہم نے تمہارے سامنے 10 لوگ بٹھائے تھے، تم نے کیا دیا؟ اپنے لیے پڑھ رہے تھے یا ہمارے لیے پڑھ رہے تھے؟ تم نے ایسے انسان کو بلایا کیوں جو قوم کا وقت برباد کرے؟ تم کو اپنی فکر تھی یا ہماری فکر تھی؟ اور آپ سے پوچھا جائے گا تم وہاں گئے کیوں جو ہمارے مقصد کے خلاف بول رہا ہو؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ مولا کائنات نے خوب فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام مظلوما وسیکون مظلوما، اسلام مظلوم شروع ہوا ہے اور مظلوم ہی باقی رہے گا۔ یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے عزیزو؟ بس میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے۔ مولا کائنات جیسا انسان بالآخر اگر ہم ائمہ طاہرین کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں، نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ ہم نے اپنے اماموں سے زیادہ ان کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، لہذا دشمنوں کا نام یاد ہے۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے دیکھے بعض چیزوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کا طریقہ ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ بعض تاریخ کی گھنونی وہ شخصیتیں ہیں جن کو مجھ جیسے جاہل خطبہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بعض تاریخ کی ایسی گھناؤنی شخصیتیں ہیں جن کو مجھ جیسے جاہل خطبہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ دنیا نام بھی نہ جانتی کہ کون تھے۔ اور دلیل یہ ہے جن کا نام ہم نے نہیں لیا ان کا انہیں بھی نہیں یاد۔
اگر ہم نے ان کے بجائے مولا کائنات اور آل علی کا تذکرہ کیا ہوتا، آج ہر گلی اور ہر کوچے میں علی اور فاطمہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے، مجلس کرنا، مجلس پڑھنا، مجلس سننا، سب ذمہ دار ہیں حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ یہ فرش اعظم یوں ہی ہم تک نہیں آیا ہے، اس میں اکبر کا لہو ہے، اس میں عباس کا لہو ہے۔ بس میں اپنے حدیث کا ترجمہ کروں، تفصیل انشاءاللہ قرض۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبردوا ابدا۔ حسین کے قتل اور شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک گرمی ہے جو کبھی بھی سرد اور ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ کس نے کہا؟ جس نے کہا کہ نبی 1,23,999 ہم سے پہلے گزر چکے، جس نے کہا کہ قیامت آئے گی، جس نے کہا کہ پل صراط ہے، جس نے کہا کہ جنت و جہنم ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، صرف کہنے پوانا ہے۔ آج پورے دین اسلام کی دار و مدار پیغمبر کے کہنے پر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماضی کو پیغمبر نے بیان کیا، ہم نے تسلیم کیا، مستقبل کو پیغمبر نے کہا، ہم نے مانا، یہی تو ہے۔ کس نے دیکھا ہے کہ جناب نوح کون تھے، جناب ابراہیم کیا تھے، جناب موسیٰ کیا تھے؟ کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے بتایا، کیونکہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے، قرآن پیغمبر نے دیا۔ اب یہ گفتگو کا موقع نہیں بنا، علمی گفتگو ہے۔ یہ سب ہونے والا ہے، کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا۔ یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے پیغمبر سے کہا کہ نبی جاتے ہی اپنی رسالت کا کلمہ نہ پڑھوانا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ جاؤ، جا کے مکے میں زندگی گزارو، لوگوں کے درمیان رہو، اور ایسے رہو کہ جھوٹے تمہیں سچا کہنے لگیں، خائن تمہیں امین کہنے لگیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس پر دار و مدار ہے پورے دین کا، امانت اور صداقت۔ پیغمبر نے جھوٹوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، خائنوں سے اپنے آپ کو امین کہلوایا۔ اس پیغمبر نے کہا کہ انا لقتل الحسین حرارتا، حسین کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اس گرمی کی کیفیت یہ ہے کہ لا تبردوا ابدا، یہ کبھی بھی ٹھنڈی پڑی نہیں سکتی۔ دو جملے پیغمبر نے کہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں، تفصیل نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ایک خبر دی، دوسرے پیشین گوئی کی۔ دو چیزیں ہیں نا اس جملے میں، یہ ہے اور ایسا نہیں ہوگا۔ ایک خبر دے رہے ہیں، ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ خبر کیا ہے کہ قتل حسین اور شہادت حسین کی وجہ سے گرمی ہے، یہ خبر ہے۔ یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، یہ پیشین گوئی ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس حرارت کی کیفیت یہ ہے کہ جتنا دبایا گیا، جتنا اگر لوگ کچھ نہ کرتے تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی، جتنا دبایا گیا اتنا یہ شعلہ اور بھڑکتا چلا گیا۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا ہے میرے عزیزو، اگر کسی مشن کے خلاف اتنے سورس لگا دیے جائیں، مشن تباہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، کوئی بھی آپ پلیٹ فارم جائیے، کسی جگہ پر بھی، کسی بھی جگہ پہ دیکھیے، اتنی چیزیں، اتنے سورس کسی مشن کے خلاف لگ جائیں، دولت کی طاقت، اسلحوں کی طاقت، پروپیگنڈوں کی طاقت، سب استعمال ہوئی ہے اس مشن کے خلاف، اور ہو رہی ہے۔ کس مشن کے؟ مشن عزا کا جو مشن ہے۔ دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا، گارا ہمارے خون سے بنا، عورتیں ہماری بیوہ ہوئیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟
آج بھی میں نے کہا کہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں، آج بھی ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں یمن میں اور سیریا میں اور بحرین میں اور عراق میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف آل محمد کے خلاف سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں یہاں پر بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ یاد رکھیے گا، اتنا سخت دور دین پر کبھی نہیں آیا. دین نہیں، اتنا سخت، بلکہ دین ہی صحیح لفظ ہے، لیکن اتنا سخت دور مذہب اہل بیت پر کبھی نہیں آیا پیغمبر کے زمانے سے آج تک. اتنا جتنا سخت دور اب چل رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ حجاج کا زمانہ ہمارے سامنے ہے، منصور کا زمانہ ہمارے سامنے ہے، متوکل کے دور ہم نے دیکھا ہے، لیکن اتنا سخت زمانہ کبھی نہیں آیا. کیوں؟ حجاج نے ایک خطہ ارض پر ظلم کیا، منصور نے ایک محدود جگہ پر ستم کیا، متوکل نے ایک خاص جگہ پر ظلم ڈھائے. لیکن آج پوری دنیا اہل بیت کے خلاف آ چکی. توجہ کیجئے گا، یہ ڈالر والر جو ساری چیزیں بہانا ہے، صرف مذہب اہل بیت کے خلاف ہے پوری دنیا. وہ یمن میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، سیریا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، صرف مذہب اہل بیت کے خلاف ہے. پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا مڈل ایسٹ، یہ معاہدہ، وہ معاہدہ، اسرائیل سے ہاتھ ملانا، فلاں سے ہاتھ ملانا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عربوں کا اتحاد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کے خلاف محاذ آرائی ہے. توجہ کیجئے گا، ساری دنیا اہل بیت کے خلاف آ چکی. اس سے سخت دور نہیں گزرا اور اس سے بہتر زمانہ نہیں آیا. نہیں مجھے کہنے دیں، اس سے بہتر زمانہ نہ آیا ہے، نہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے دنیا اہل بیت کے مقابل میں اکٹھا ہوتی جا رہی ہے، ہم کو پیغمبر کی حدیث یاد آ رہی ہے. نہیں سن لیجئے، میں جورس کر رہا ہوں. جیسے جیسے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا، پورا امریکہ اکٹھا ہو گیا، اسرائیل الگ آ گیا، عربوں کا اتحاد اب پھر سے ہو رہا ہے. آپ خبریں سنتے ہیں، جانتے ہوں گے، یہ سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. کس کے خلاف؟ مذہب اہل بیت کے خلاف. ہمیں پھر پیغمبر کی حدیث یاد آئی کہ برز الایمان کلو الال کفر کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. آج پھر دنیا کل کفر بن کر کے کل ایمان کے مقابلے آ گئی. جس طرح سے کل منہ کی کھائی تھی، آج بھی منہ کی کھائیں گے. قتل ہونا بڑی بات نہیں ہے، مر جانا بڑی بات نہیں ہے. شہادت تو ہماری میراث ہے، شہادت کے تو ہم منتظر ہیں. مرنے سے وہ گھبرائیں جو لاوارث ہوں، مرنے سے وہ پریشان ہو جو بے سہارا ہو. ہم وارث رکھتے ہیں، ہم سہارا رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. زندہ باد، مردہ باد. میدان جنگ میں ٹافی نہیں بیٹھتی، جان جاتی ہے. جان جانے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرے ہیں جو بھاگتے ہیں میدان جہاد سے. ہم کسی بھگوڑے کے نہ نسل میں ہیں نہ اس کے ماننے والے ہیں. ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں اور اسے اپنا امام مانتے ہیں جس کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ.
یہاں موت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں، موت آئے یا جائے اس سے بحث نہیں. ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، کل ایمان کے مقابلے میں کل کفر آج پھر آ رہا ہے. جیسے کل منہ کی کھائی تھی آج بھی منہ کی کھائیں گے. میدان وہی ہے، تاریخ رخ بدل رہی ہے، بس فرق اتنا ہے کل کل ایمان خود موجود تھا. کل میدان میں کل ایمان خود موجود تھا، آج میدان میں کل ایمان کے نمائندے موجود ہیں. ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. دیوار میں ہم چنے گئے، گارا ہمارے خون سے بنا، عورتیں ہمارے یتیم ہوئیں، بچے ہمارے بیوہ ہوئے، گھر ہمارے جلائے گئے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی بتاتا ہوں کیا نکلا. اور آج بھی سب کچھ ہمارے خلاف ہے. صاف بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. سب کچھ صرف ہمارے خلاف ہو رہا ہے کائنات میں. نتیجہ کیا ہے؟ جی آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب معجزہ پڑھیے، ممبر سے معجزہ پڑھیے. ہم کہتے ہیں صاحبزادے آج معجزہ پڑھنے کا دن نہیں ہے، آج اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے، آپ کا وجود معجزہ ہے. جس کو اتنا مٹایا گیا ہو دنیا میں وہ آج کھڑا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، زندہ معجزہ ہر جگہ موجود ہے. ساری دنیا ہمارے خلاف. دیکھیے دولت ہمارے خلاف لگ رہی ہے. سعودی عرب یہ منحوس ملک اٹھا کے دیکھیے، ساری دولتیں اسلام کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری دولتیں اسلام کے خلاف لگا رہا ہے. اسلام دشمن طاقتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ نسلی لٹیرے، یہ ذلیل لوگ اسلام کے دشمنوں سے ہاتھ علن اعلان کہتا ہے ہم تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی منحوس الوقت. یہ سب کے سب ساری دولت مذہب تشیع کے خلاف. سارا اسلحہ وہ امریکہ سے آیا ہو یا کہیں سے آیا ہو مذہب اہل بیت کے خلاف. سارے پروپیگنڈے وہ جو بھی میڈیا ہو اٹھا کے دیکھیے، ہندوستان کا مسلم میڈیا تک نصر اللہ اور حزب اللہ کو ٹیررسٹ لکھتا ہے. بےغیرتی کی حد یہ ہے، یہاں بےغیرتی کی حد یہ ہے. سارا میڈیا خلاف، سارے اسلحے خلاف، ساری دولت خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سن لیا نا؟ دنیا کا وہ حصہ بتاؤ جہاں ہم نہیں. حجاج ہاں، متوکل ہاں، منصور ہاں لگ گئے. آج دنیا کا وہ حصہ بتاؤ. نائجیریا جیسا ملک جہاں پر قبل از اسلام گنے چنے شیعہ تھے یا نہیں تھے، قبل از انقلاب ایران گنے چنے شیعہ تھے یا نہیں تھے، آج معلوم ہے کیا حال ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ کربلا کے بعد، ذمہ داری سے سنیے گا، کربلا کے بعد چہلم اربعین حسین کا سب سے بڑا اجتماع نائجیریا ہے. سب سے بڑا اجتماع نائجیریا. یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے یا حسین کا؟ کیا ہے یہ؟ سب کچھ تم نے ہمارے خلاف کیا، نتیجہ ہمارا ہوا. یہ کیا ہوا؟ ساری طاقتوں کا ہمارے خلاف استعمال ہونا. میتھمیٹک کا فارمولا سنیے، ساری طاقتوں کا ہمارے خلاف استعمال ہونا. دنیا کے پلس دنیا کی سرزمین پر ہر جگہ ہمارا موجود ہونا از اکول ٹو معجزہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پیغمبر نے یہی تو کہا تھا کہ لا تبردوا ابدا، لا تبردوا ابدا. یہ وہ حرارت ہے قتل حسین کی جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی. اور جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھ سکتی تو پھر نہیں پڑھ سکتے. اب جو کچھ تم چاہو خرچ کرو، پیغمبر کا کہا غلط نہیں ہو سکتا.
لیکن جنہیں قول پیغمبر پر اعتمادی نہ ہو وہ کیا کریں گے؟ بس میں نے بات تمام کر دی، وقت میرا تمام ہو گیا جو مجھ سے کہا گیا تھا، باقی بونس پر چل رہا ہوں، اب جتنا بھی آپ دیکھیں کتنا سن سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ حدیث پڑھی ہے، حدیث کا حق ہے صرف ایک جملہ۔ عزیزو، اگر یہ بات میں کہیں اور پڑھوں تو وہ سمجھانے میں دیر لگتی ہے، لیکن یہاں دیر نہیں لگے گی۔ ہندوستان میں پیغمبر نے کیا کہا؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ دوسرا حصہ میں نے تھوڑا سا پڑھا آپ کے سامنے، پہلا حصہ حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے۔ اچھا، بس یہ میری آخری بات ہے، آپ سن لیں، بات تمام، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی۔ خیر، دیکھیے ایک قانون ہے ظرف و مظروف کا قانون۔ مجھ سے کہا گیا تھا بہت سخت نہ پڑھیے گا، لیکن مزہ تو جبھی ہے کہ منع کرنے کے باوجود انسان سخت پڑھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں اسی طرح سے۔ ظرف و مظروف کا قانون ہے، ہر گھر میں یہ قانون پایا جاتا ہے، کتنا ہی چھوٹا مکان ہو کتنا ہی بڑا مکان ہو، یہ قانون اجرا ہوتا ہے ہر گھر میں۔ ظرف و مظروف، ظرف کہتے ہیں کوئی جگہ، کوئی پلیس، کوئی برتن، مظروف کہتے ہیں جو اس کے اندر رکھا جائے۔ درست؟ یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ پانی ہے۔ گلاس ہے ظرف، پانی ہے مظروف۔ درست ہو گئی بات؟ برتن، اس میں رکھی جانے والی چیز، قانون ظرف و مظروف۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی آپ کو مثلا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پر کہیں پر ایک چھوٹی سی الماری دکھائی دے گی، 2-4 خانے اس میں، تو کس لیے ہوتی ہے؟ اس میں جوتا چپل رکھا جاتا ہے نا، ہر گھر میں ہوتا ہے جوتے چپل کے لیے۔ مسجد میں جائیے کہیں کنارے بنا ہوتا ہے، ماں بارگاہ میں جائیے بنا ہوتا ہے، یا جوتا چپل رکھیے۔ الماری وہ ظرف ہے، چپل رکھی جانے والی مظروف ہے۔ اور آگے داخل ہوئیے، کسی کمرے میں جائیے، وہاں بھی ایک الماری بنی ہوگی، یہاں جوتا نہیں رکھا جاتا، یہاں کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ درست؟ یہ ظرف ہے کپڑوں کے لیے۔ اور آگے جائیے، کوئی دوسری چیز ہے، اسی طرح سے فریج ہے، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ ظرف ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ اور آگے جائیے، کہیں آخری کمرے میں کہیں اندر کوئی تجوری ٹائپ کی چیز ہوگی، کوئی بڑی سی سیف ہوگی، اس کے اندر سونا چاندی رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز کو، ہر مظروف کو ہر ظرف میں نہیں رکھا جاتا، یا رکھا جاتا ہے۔ ہر ظرف ہر مظروف کے لیے نہیں بنایا جاتا، یا بنایا جاتا ہے؟ کہا نہیں۔ جہاں جوتے چپل رکھے جاتے ہیں وہاں کوئی کپڑا نہیں رکھتا کہ کوٹ اتار کر کے اس کے اندر رکھ دی، جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہی نہیں۔ جس الماری میں دال چاول رکھا جاتا ہے، جو کیبنٹ کہتے ہیں بورچی خانے کے اندر، اس میں فریج کا سامان وہاں نہیں رکھا جاتا کہ دال، کچی دال آپ اٹھا کے فریج میں رکھ دیجئے، ایسا نہیں ہوتا کہیں۔ ہر چیز کی جگہ الگ ہے۔ اگر مثلا کسی بچے نے اٹھا کر کے کوئی چیز الماری میں، کپڑے کی الماری میں جوتا رکھ دیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز یہاں رکھی جاتی ہے۔ درست؟ ہر چیز، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، ہر چیز ہر جگہ نہیں رکھی جاتی، اور ہر جگہ پر ہر چیز کو نہیں رکھا جاتا، نہ ہر چیز کو ہر جگہ رکھا جاتا ہے۔ ہر ظرف کے لیے خاص مظروف، فریج کا سامان الگ ہے کیبنٹ کے سامان سے، اور ہر مظروف کے لیے خاص ظرف۔ درست؟ پیغمبر نے اس حدیث میں ظرف و مظروف کے قانون کو اجرا کیا۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، اس حدیث شریف میں کہا نہیں معصوم کا کلام ہے، یوں ہی نہیں گزرنا چاہیے۔ پیغمبر نے ظرف و مظروف کے قانون کو اس حدیث میں اجرا کیا۔ کون سی حدیث؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حرارت کیا ہے مظروف۔ توجہ کیجئے، حرارت ہے مظروف، قلب مومن ہے ظرف۔ حرارت کو پیغمبر نے کہاں رکھا؟ ہر دل میں نہیں، یہ حرارت دل مومن میں ہوگی۔ اب پریشان نہ ہونا، یہ آیا وہ آیا، اس سے بحث نہیں ہے۔ اب وہی آئے گا جہاں ایمان ہو۔
ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل محمد. بس آخری بات آپ سن لیں, میں بات تمام کر رہا ہوں. پیغمبر نے اس قانون کو اپلائی کیا, اجرا کیا, ظرف و مظروف کے قانون کو. ظرف کیا چیز ہے؟ مومن کا قلب, مومن کا دل. مظروف کیا ہے؟ حرارت قتل حسین, قتل حسین کی گرمی. سن لیا آپ نے, حدیث میں نے پڑھ دی, انا لقتل الحسین حرارتن فی ظرف کے لیے آتا ہے, فی قلوب المومنین, مومنوں کے دلوں میں حسین کی شہادت کی وجہ سے ایک گرمی ہے. گرمی کیا ہے؟ مظروف. مومن کا دل کیا ہے؟ ظرف. یہ گرمی کہاں پائی جائے گی؟ مومن کے دل میں. صحیح ہے؟ آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے؟ اچھا, ایمان اسلام کے بعد کا مرحلہ ہے, لیکن ہم اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ یہ حرارت مومنوں نہیں, مسلموں نہیں, غیر مسلموں میں پائی جاتی. آپ نے دیکھا ہے اہل ہنود, ہندو نوحہ پڑھنے والے, آپ نے دیکھے ہیں ہندو تعزیہ رکھنے والے, آپ نے دیکھے ہیں ہندو عزاداری کرنے والے, غیر مسلم دیکھے نہیں دیکھے؟ خوب دیکھیں. اب کیا ہوا, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ آ گئی نا بات. کس کی مانے؟ اپنی آنکھوں کی مانے یا پیغمبر کی مانے؟ کس کی مانے؟ جتنے یہاں علماء بیٹھے آپ معلوم کیجئے حدیث درست ہے. حدیث کی ذمہ داری ہماری. انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین, مومنوں کے دلوں میں حرارت ہے, گرمی ہے. آخری بات پڑھ رہا ہوں, بات تمام. اور یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی, اس سے مجھے بحث نہیں. پہلے جملے سے پیغمبر نے کہا یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کافر کے دل میں بھی ہے. ہم نے سردار نوحہ پڑھتے دیکھے. کو آپ کہہ دیجئے نوحہ پڑھنا کا پروفیشن ہے؟ جی نہیں, عزاداری کرتے دیکھا, روتے دیکھا, ہاتھ جوڑ کے احترام کرتے دیکھا. بعض ایسے مقامات ہیں ہندوستان میں یہاں پوری عزاداری ان کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے ہے یہ؟ بغیر گرمی کے رو رہا ہے وہ. لیکن یہ سناٹا دو باتوں کی علامت ہے, یا تو سو گئے یا سوچ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سو تو نہیں رہے, اس کے معنی سوچ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کو. اب کہہ دیا ہے, اس کا جواب سن لیں, مشکل سے 2-4 منٹ میں بات تمام. عزیزو آپ دیکھیں, دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں وہ محبتیں اصل میں کس چیز سے ہوتی ہیں؟ بغیر تفصیل کے عرض کروں گا, آپ ذہن میں خود ہی ٹھیک کر لیجئے گا اس کو بعد میں. آپ کہتے ہیں نا ہم فلاں انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ فلاں انسان سے مجھے بڑی محبت ہے, برعکس فلاں انسان سے مجھے بڑی نفرت ہے. یہ دونوں جملے سچ ہیں یا جھوٹ ہیں؟ جھوٹ ہیں. مانیں گے آپ؟ اگر میں نے یہاں منوا لیا, پورا ہندوستان میں منوا لوں گا. کیوں وہ نہیں بتاؤں گا, ورنہ پھر مصیبت آئے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو. سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کہ جھوٹ ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ محبت آپ کو اس انسان سے نہیں ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیسے غلط کہہ رہے ہیں؟ کہ اسے کیوں پوچھئے, اسے کیوں پوچھئے. آپ مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے, پوچھے کیوں؟ کہے گا اس لیے کہ وہ بڑا ہمدرد ہے, وہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ آپ کو محبت ہمدردی سے ہے, اس سے نہیں. مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے, منبر کے ادب کے خلاف ہے لیکن کہہ رہا ہوں, مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ چونکہ خوبصورت ہے. یعنی آپ کا محبت اس سے نہیں ہے, خوبصورتی سے ہے. مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ شجاع ہے. آپ کو محبت اس سے نہیں ہے, شجاعت سے ہے. مجھے اس سے بڑی نفرت ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کنجوس ہے کمبخت. تو آپ کو نفرت اس سے نہیں ہے, کنجوسی سے ہے کہ نہیں ایسا؟ جتنی محبتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں واسطہ لیتی ہیں, کسی وجہ سے ہوتی ہیں. سوچئے, اگر کوئی بغیر وجہ کے مجھے بتائیے گا بعد میں, ابھی نہیں. جتنی محبتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں سب میں کوئی نہ کوئی واسطہ آتا ہے.
کیوں محبت ہے؟ کہ عالم ہے. اس کے معنی یہ کہ آپ کو محبت علم سے ہے، چونکہ اس کے اندر علم پایا جاتا ہے لہذا اس سے محبت ہے. ایک لہذا بیچ میں آئے گا، ہمیں اس سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والا انسان ہے. کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے محبت ہے، چونکہ وہ کرتا ہے لہذا اس سے محبت ہے. ایک لہذا آتا ہے. دنیا میں کوئی محبت ہے جس میں کوئی صفت نہ لگ رہی ہو؟ بتائیے آپ. ایک محبت ہے بس. میرے سامنے دوسری محبت آئی نہیں آج تک. آپ کے سامنے مجھے بتائیے کہ میں مان لوں گا. ایک محبت دنیا میں جا کوئی واسطہ نہیں آتا. کس کی محبت؟ کس سے؟ بول جائیے. جب محبتیں اس پر آتی ہیں نا ایسے ایسے موبائل پر، وہ محبتیں نہ پہلی ہیں نہ آخری ہیں. صرف ایک محبت ہے جو بلا واسطہ ہے دنیا میں، بلا فصل. کس سے ہے؟ ماں کی اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے. ماں بچے کیوں چاہتی؟ اس لیے کہ سخاوت ہے، سخی ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، خوبصورت ہے. کچھ بھی نہیں، ابھی تو کروٹ لینے کے بھی قابل نہیں. پھر کہ میرا بیٹا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، میرا بیٹا ہے. بغیر کسی چیز کے محبت ہے، بغیر کسی صفت کے محبت ہے. یہی محبت پائیدار ہوتی ہے. نہیں بات واضح ہو رہی؟ اسی محبت میں دوام ہے. جو خوبصورتی کی بنیاد پہ چاہتا ہے، بخار کے 4 جھٹکے میں محبت کنارے آ جاتی ہے. جو عہدے کی بنیاد پر چاہتا ہے، گورنمنٹ نے ریٹائر کیا، آپ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. جو شجاعت کی بنیاد پر چاہتا ہے، 2 بیماری میں چلے گئے تو اب دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بیٹا کچھ ہو جائے، ماں بیٹے کو چاہتی ہے. یہ اچھا رہے تب بھی محبت، یہ بیمار ہو جائے تب بھی محبت، یہ عہدے پر جائے تب بھی محبت، یہ ریٹائر ہو جائے تب بھی محبت. چونکہ بلا واسطے کے محبت ہے. 2 محبتیں ہو گئیں، ایک واسطے کے ساتھ، ایک بلا واسطہ. ہندوستان کی سرزمین پر یا کسی اور جگہ جو دوسرے حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت واسطہ لیتی ہے. وہ حسین ابن علی سے محبت نہیں کر رہے، انہیں کسی مظلوم سے محبت ہے. چونکہ حسین ابن علی مظلوم تھے لہذا ان کے پاس ہیں. وہ کسی پیاسے سے محبت کر رہے ہیں، اور چونکہ حسین پیاسے تھے لہذا ان سے محبت ہے. وہ کسی عزیز مردہ سے محبت کر رہے ہیں، اور چونکہ انصار و اقربا مارے گئے تھے لہذا محبت ہے. اگر حسین ابن علی سے محبت کر رہے ہوتے تو پھر ادھر نہ رہتے، ادھر آتے. وہ محبت واسطہ لے رہی ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم کی محبت، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حسین پیاسے کی محبت کی حرارت. نہیں، حسین کے قتل کی حرارت. مظلوم پر رونا اور ہے، حسین پر رونا اور ہے. حسین ابن علی پر رونا دوسری کیفیت ہے. کسی پیاسے پر رونا اور ہے، حسین پر رونا اور ہے. یہ کرم پروردگار تھا. بس آخری جملہ سنو عزیزو، یہ کرم پروردگار تھا، یہ انتظام الہی تھا. حسین تم پیاسے بھی رہو، حسین تم بھوکے بھی رہو، حسین تم مظلوم بھی رہو، حسین تم غریب الوطن بھی رہو. کیوں؟ کوئی پیاس کے بہانے سے آئے گا، کوئی بھوک کے بہانے سے آئے گا، کوئی مظلومیت کے بہانے سے آئے گا، کوئی غربت کے بہانے سے آئے گا. سب تم تک جمع ہوتے جائیں گے، تمہارے ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. انا لقتل الحسین حرارتن. یہ حرارت دوسری ہے جس کا ظرف قلب مومن ہے. کیسے؟ اب بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، بات تمام ہو جائے گی، آپ سمجھ لیں گے. آدم ان ناموں سے دعا مانگو، ان کو واسطہ بناؤ. کب کہا؟ جب آدمی نہیں پیدا ہوا، ابھی آدم پیدا ہوئے. آدمی کی خلقت کے پہلے کا مرحلہ ہے. ان کلمات سے دعا مانگو، توبہ کرو ان کلمات کے ذریعے سے. خوب، کون سے کلمات ہیں؟ عرش اعظم پر کلمات رونما ہوئے.
پروردگار عالم سے دعا کی جناب آدم نے، الہی انت المحمود بحق محمد. مختلف روایتیں ہیں، جو میں نے پڑھی اس کو پڑھ دیکھا، اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. الہی انت المحمود بحق محمد، پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، کچھ نہیں. الہی انت الاعلی بحق علی، پروردگار تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ. الہی انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. الہی انت المحسن بحق الحسن والحسین، پروردگار تو محسن ہے، تجھے حسن و حسین کا واسطہ. بس لفظ حسین زبان پر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. لفظ محمد پر آنسو جاری نہیں ہوئے، لفظ علی پر آنسو جاری نہیں ہوئے، لفظ فاطمہ پر آنسو جاری نہیں ہوئے، لفظ حسن پر آنسو جاری نہیں ہوئے. ادھر کہا حسین، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فوراً پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ ابھی تو حسین ابن علی پیاسے نہیں، ابھی تو حسین ابن علی بھوکے نہیں، ابھی تو مظلوم نہیں. لفظ حسین کہا تو آنسو نکل آئے. پروردگار جناب جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ کیوں، کیا ہوا آدم؟ جناب آدم کیا ہوا؟ کہا اس کے تو زبان پر لیتے دل بھر آیا جبرائیل. جبرائیل آنسو آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا آدم آپ ہی کی نسل سے ایک پیغمبر آئیں گے آخری، جن کا نام ہوگا محمد، یہ ان کا نواسا ہوگا. کہا تو کیسے کربلا کے میدان میں رولا رولا کے مارا جائے. اسے کربلا کے میدان میں رولا رولا کے مارا جائے گا. جناب آدم بھی رو رہے ہیں، جناب جبرائیل بھی رو رہے ہیں. کیا ہو رہی ہے؟ مجلس، کائنات کی پہلی مجلس. پڑھنے والا جبرائیل، سننے والے جناب آدم. اس وقت سے مجلس حسین کا سلسلہ چلا. کون سا ایسا نبی ہے جو امام حسین پر رویا نہیں؟ اس کا نام بتائیے. جناب زکریا گزرے، بھیڑیں پیاسی ہیں، زبانیں باہر آ رہی ہیں، نہر میں پانی نہیں پی رہی. ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار کیا ہوا؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا یہ میرے جانور پیاسے پانی نہیں پی رہے. کیسے پی لیں؟ یہاں سے آل محمد پیاسے گزرے. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، پیر میں ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون جاری ہوا. اللہ کا نبی ہے، سمجھتا ہے باتوں کو. پروردگار کی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں موسیٰ غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کربلا ہے. جناب نوح کی کشتی بھنور میں آئی، کشتی بھنور میں پھنس گئی. جناب نوح دعا کر رہے ہیں پروردگار کیا کشتی ڈوب جائے گی؟ کہ نہیں نوح ڈوبے گی تو نہیں، لیکن یہ سرزمین کربلا، یہاں سفینہ آل محمد غرق ہوگا. پیغمبر ایک ہر بہانے سے پیغمبر روئے حسین ابن علی پر. مولائے کائنات گزر رہے ہیں سرزمین سے. امام حسن کہتے ہیں میرے زانوں پر سر رکھ کے بابا لیٹے، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، اٹھے، اٹھنے کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، بہت روئے، بہت روئے مولا کائنات. پوچھا بابا خیریت تو کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے؟ کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ اسی سرزمین پر، یہ سرزمین خون میں لت پت ہے، میرا حسین اس میں ہاتھ پیر مار. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. انا لقتل الحسین حرارتن. حدیث کی تفصیل رہ گئی انشاءاللہ پھر کبھی. لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی. بس میرے عزیزو بات آ گئی اپنی آخری منزل تک. کربلا تاریخ کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کی ابتدا میں 1,24,000 انبیاء ہیں، جس کی انتہا پر حضرت حجت ہیں 12ویں امام. اس دو سلسلوں کے درمیان واقع ہونے والے اس واقعے کا نام ہے کربلا. بس
کربلا کے لیے پنجتن نے خاص اہتمام کیا. بس میں اسی کو بیان کر دوں گا، بات تمام ہو جائے گی. پیغمبر نے بھی اہتمام کیا کربلا کے لیے، روز عاشور کے لیے، تاکہ اس دن ہمارا ذکر ہو. کیسے؟ اپنی زوجہ ام سلمہ کو ایک شیشی میں خاک دی. کہ ام سلمہ جب تک یہ خاک رہے سمجھ لینا میرا بچہ زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون سے بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. جناب ام سلمہ سو رہی تھی روز عاشور وقت عصر، خواب میں دیکھا کہ پیغمبر سرو پا برہنہ آئے ہیں، سر پر خاک پڑی ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ام سلمہ کہاں سو رہی ہو؟ میرا بچہ مارا گیا. گھبرا کے آنکھ کھلی، دوڑ کے آئی، دیکھا شیشے میں خون تازہ ابل رہا ہے. کیوں کیا پیغمبر نے ایسا؟ کچھ دن کے بعد اطلاع مل جاتی ام سلمہ کو، کیا ہو گیا؟ نہیں چاہتے تو روز عاشور پہلا ماتم میرے گھر میں ہو، پہلا حسین کا گریہ میرے گھر میں ہو. میں بعنوان پیغمبر پہلا عزاخانہ میرا گھر بنے حسین ابن علی. مولا کائنات نے انتظام کیا کربلا کے لیے. کیا کیا؟ علی جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، کہتا بھائی عقیل ایسے بہادر گھرانے میں میری شادی کرا دو کہ جہاں سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو. کیا ہے؟ کربلا کے لیے اہتمام ہے. مولا کائنات نے کیا. وقت آخر اپنے بچے کے کان میں علی نے وصیت کی. سنا ہوگا آپ نے، 47 مولا کائنات کا آخری وقت آیا، کہا میرا حجرہ ہر ایک امام حسن کے حوالے کیا، میرا حجرہ خالی کر دیا جائے. آخر نے بلایا عباس ادھر آؤ. ام البنین عباس کو لاؤ. جناب عباس کی کیفیت تاریخ نے لکھی ہے کہ روتے روتے آنکھیں سرخ ہیں ابوالفضل العباس کی. عمر کتنی ہے؟ 14 سال جناب عباس کی. سن 26 کی ولادت ہے، سن 40 مولا کائنات کی شہادت ہے. آئے عباس، علی نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بہت روئے. کیسے نہ روئے؟ بڑے اعتماد سے پالا ہے مولا نے. اور روتے روتے کان میں ایک وصیت کی، یا بنیا اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشروع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین تشانا. اے میرے عباس، جب روز عاشور نہر میں جانا تو پانی نہ پینا میرے لال، ایسے عالم میں کہ تیرا بھائی پیاسا ہو. کیا اگر علی ابن ابی طالب وصیت نہ کرتے تو مولا عباس پانی پی لیتے؟ جی نہیں. مولا کی تربیت ایسی ہے کہ پانی نہیں پی سکتے تھے. پھر کیوں وصیت کی؟ تاکہ روز عاشور میرا تذکرہ ہو، میری یاد ہو. اور بچے نے باپ کو یاد کیا. کیسے؟ چلو میں پانی لیا. عجب نہیں، نجف کا رقیہ بابا یہی تو کہا تھا. جناب سیدہ نے کربلا کے لیے اہتمام کیا، کربلا کے لیے اہتمام کیا کہ روز عاشور میرا تذکرہ ہو، میری یاد ہو. کربلا کے لیے جناب زینب کو پالا. روز عاشور یاد کیسے آئے؟ جناب امام حسین رخصت ہو کے خیمے سے چلے، بہن کو سمجھا کے چلے. ابھی کچھ دور چلے تھے کہ بہن نے کہا بھیا ذرا ٹھہریے، بھیا ذرا رکیے. امام حسین نے گھوڑے کو روکا. جناب زینب قریب آئیں. کہ زینب کیا ہوا میری بہن؟ کہ بھیا جائیے بس آخری بار ماں کی وصیت پوری کر دوں. کیا کی تھی اماں نے وصیت؟ کا بھیا ایسے نہیں، ذرا جھکیے. امام حسین گھوڑے سے جھکے. جناب زینب نے گردن پر ہونٹ کو لگایا. اماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین مقتل میں جانے لگے تو میری طرف سے بوسے لینا، تاکہ روز عاشور میرا ذکر ہو. سیدہ چاہتی ہیں ایسا دن ہے روز عاشور، معمولی مسئلہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ انسان تفصیل بیان کرے. وہ انتظام کیا. امام حسن نے بھی انتظام کیا. آپ سمجھ گئے میں جہاں تک آ گیا؟ ابھی آپ اسی بچے کا تابوت دیکھیں گے. امام حسن نے بھی انتظام کیا کہ روز عاشور میرا ذکر ہو. کیسے انتظام کیا؟ امام حسن کا وقت آخر ہے، ہر ایک کو امام حسین کے حوالے کر چکے. اور اس کے بعد کہتے ہیں فروا میرے قاسم کو لاؤ. جناب قاسم کو فروا لے کر کے آئیں. عمر کتنی ہے جناب قاسم کی؟ 3 برس.
لے کر کے آئیں. اپنے لال قاسم کو دیکھا امام حسن نے غور سے اور رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے, سینے سے لگایا. کیسے نہ روئے, چونکہ پتہ نہیں بدن پر کہاں کہاں حسن کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے. سرہانے سے ایک تعویذ نکالا اور نکال کے بچے کے بازو پر باندھا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. تعویذ بندھ گیا. اس بچے پر سخت وقت کیا پڑتا جس کا حسین جیسا چچا ہو, جس کا عباس جیسا عمو ہو, اس پر سخت وقت کیسے پڑتا. اس تعویذ کو کھلنے کی نوبت نہیں آئی. جناب قاسم سب سے کم سن انسان جو میدان کی طرف چلا جناب قاسم ہے. مقتل نے کسی کے لیے یہ فقرہ نہیں لکھا جو جناب قاسم کے لیے لکھا کہ لم یبلغ الحلم, یہ بچہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. شب عاشور امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو دنیا کے سامنے پہچنوایا اور اس کے بعد جب جواب دے لیا سب نے, امام حسین نے سب کا نام لینا شروع کیا. سنو, کل تم سب کو شہید ہونا ہے. حبیب تمہارا نام بھی ہے, مسلم تمہارا نام بھی ہے, زہیر تمہارا نام بھی ہے. ایک ایک کا نام لے کے محضر شہادت پڑھ کے امام حسین خاموش ہوئے. ایک گوشے سے ایک بچہ اٹھا, چچا میرا نام. امام حسین نے کہا, اشارہ کیا نزدیک آؤ. بچہ نزدیک گیا, چہرہ زرد ہے. چچا میرا نام. تو امام حسین نے مسکرا کے پوچھا, یا بنیا کیف الموت عندک, میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے. چھوٹا بچہ ہے نا, موت کیسی. چچا موت آج کے دن آپ کے لیے احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس یہ سننا تھا. اپنے یتیم بھتیجے کو سینے سے لگا لیا. آواز دی, قاسم تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی. اپنا نام لیا, جب سنا تو مسکرا دیے, اور جب عبداللہ رضی علی اصغر کا نام سنا, چچا میرا بچہ تو بھیا تو بہت چھوٹا ہے, کیا دشمن خیمے میں آئیں گے. نہیں میرے لال, میں لے کے جاؤں گا. امام حسین کی ترتیب ہے روز عاشور جسے کوئی بدل نہیں سکتا. انصار پہلے جا رہے ہیں, آدھا لشکر تو ہمارے مغلوبہ میں مارا گیا, اس کے بعد جو تھے ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے. انصار ختم ہوئے, اب بنی ہاشم کی باری آئی. سب سے پہلے علی اکبر میدان جنگ میں, اس کے بعد ایک ایک کر کے جانے لگا. یہ یتیم بھتیجا کئی مرتبہ آیا امام حسین کے پاس, امو مجھے اجازت دے دیں. غور سے دیکھتے, تم میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم. مقتل نے فقرہ لکھا ہے کہ جناب قاسم خیمے میں آ کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد ماں آئی, کہتی قاسم کیا ارادہ ہے میرے لال. عجب نہیں کہہ رہی ہے بچے, کیا محشر میں جناب سیدہ سے شرمندہ کر دے گا میرے لال. اماں کیا کریں, کئی مرتبہ گئے لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے. یہ ادب آل محمد ہے, یہ سامنے امام ہے. اگر ایک مرتبہ کہہ دیا ابھی نہیں تو پھر دوبارہ کچھ کہہ نہیں سکتا کوئی امام کے سامنے کہ چچا کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن اجازت نہیں دے رہے. ماں بھی بیٹھ گئی. بیٹھے بیٹھے ام فروا کو خیال آیا, کہتی ہے میرے لال قاسم تیرے بابا کا وقت آخر تھا, تیرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت آئے تو پڑھ لینا. اے قاسم اب اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا. جب زہرا کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا ہے, ارے دیکھو تمہارے بابا نے کیا تعویذ باندھا. جناب قاسم نے تعویذ کو اتارا, پھاڑا, چاک کیا, دیکھا تو تحریر نظر آئی, بابا کی تحریر. خدا نہ کرے کسی یتیم کو غربت میں باپ یاد.
بابا کی تحریر دیکھی، لکھا تھا ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء فلا تترک الجہاد والبراز لاعداء اللہ. اے میرے لال قاسم، جب تیرا چچا حسین کربلا کے میدان میں ہو اور دشمن اسے گھیر لیں تو خبردار دشمن خدا سے جہاد کو ترک نہ کرنا. کیا اگر امام حسن تعویذ نہ باندھتے تو قاسم جنگ پہ نہ جاتے؟ جاتے، کتنی بار پہلے جا چکے تھے. حسن مثنیٰ شہید ہوئے، عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے، لیکن تعویذ لیے باندھا تھا کہ روز عاشور میرا بھی ذکر آئے، موقف کا اعلان ہو میری حسین ابن علی کے ساتھ. تعویذ لیے ہوئے آئے، کہا چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. چچا کیا ہوا میرے لال؟ کہا چچا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. لے کر گیا ہے. بھائی نے بھائی کے تحریر کو دیکھا، پورا زمانہ نظروں میں پھر گیا. پوری کربلا میں نے نہیں دیکھا حسین ابن علی کو کہیں غش آیا ہو سوائے اس مقام کے. کہیں حسین بے ہوش ہوئے ہو، کہیں نہیں. اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، مقتل کے فقرے ہیں، قد غشیا علیہما، دونوں غش کھا کے گرے. بس مجلس تمام ہو گئی، غش سے فاقہ ہوا. قاسم کو لے کر کے آئے، خیمے کے اندر آئے. جناب زینب سے ایک صندوق منگوایا، بہن وہ صندوق لے کر کے آؤ. بھیا حسن کی ابا نکالی، بھیا حسن کی قبا نکالی اپنے بھائی کی، پہنایا قاسم کو، سر پر امامہ باندھا. سر پر امامہ باندھا اپنے بھائی کا، باہر لے کر کے آئے، گھوڑے پر بٹھایا، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی. راوی کہتا ایسا لگا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا حسین کے خیمے سے چلا اور آ کے شام کے بادلوں میں ڈوب گیا. اے عزیزو سوچو، جو دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ اپنے لال کو گھوڑے پر بٹھایا، قاسم میدان کی طرف چلے. امام حسین دور سے قاسم کا جہاد دیکھ رہے ہیں. بس آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی. قاسم کا جہاد دیکھ رہے، خوب لڑا. یتیم حسن خوب لڑا. جنگ تن بتن میں کوئی قابو نہ پا سکا. اس کے بعد وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوا، سب نے مل کے حملہ کیا. بھوکا پیاسا یتیم بیٹا امام حسن کا فوجوں میں گھرا. دشمن کہتا ہے کہ ابھی میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا. میں کہوں گا اگر بہادر ہو تو سامنے سے آ. گھوڑے کو موڑ کے پیچھے آیا. قاسم جوش شجاعت میں بڑھ رہے تھے، تلوار کو اٹھایا، سر پہ تلوار کو مارا. سر پہ تلوار کو مارا، سر دو نیم ہوا. قاسم گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی چچا. امام حسین نے دور سے قاتل قاسم کو دیکھا. مقتل کا فقرہ سنو گے. باز شکاری کی طریقے سے حسین فوج پر جھپٹے، قاتل قاسم پر حملہ کیا. اس کا ہاتھ قلم ہوا، اس نے نعرہ لگایا مجھے بچاؤ. قاسم گھوڑے سے گر چکے، فوجیں سمٹی. اسی عالم میں غضب ہو گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. نتیجہ یہ نکلا جب دامن گرد چاک ہوا، دیکھا حسین لاشیں پہ بیٹھے ہوئے. اے میرے لال، تیرا چچا، تیری مدد.